اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 6 کی مشق کریں گے، اور تختی نمبر 6 کی جو مشق ہے وہ حرکات اور تنوین کے بارے میں ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے ہجے آپ کو کروائیں گے اور اس کے تلفظات اور اس کی ادائیگی کے بارے میں بتائیں گے کہ اس تختی کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ معزز سامعین، یوں سمجھے کہ یہ جو پیچھے ہم نے 2 سبق پڑھے ہیں، سبق نمبر 4 اور سبق نمبر 5، تو آگے سبق نمبر 6 میں وہی 2 سبق دہرائے جائیں گے اور ان 2 اسباق کی جو ہے مشق یہاں کروئی جا رہی ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ سوال بھی کر سکتا ہے، ہم انشاءاللہ ضرور اس کا جواب دیں گے۔ سامعین، تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال 2 زبر دن، آبادن۔ سامعین، اگر یہ وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے آبادا۔ عموماً نورانی قاعدے میں ایک ورڈ کا اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی یوں کہا جاتا ہے آبادن، آگے وقف آبادا، یہ طریقہ بھی ہے۔ آگے چلیے، حمزہ زبرہ۔ سامعین، یہاں بھی ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ الف ہے، لیکن اس کو میں حمزہ پڑھ رہا ہوں، تو یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب ہم نے حمزہ اور الف میں فرق پڑھا تھا تو فرق یہی کیا گیا تھا کہ الف جو ہوتا ہے بالکل حرکت سے خالی ہوتا ہے، اور حمزہ جو ہے متحرک ہوتا ہے، اگرچہ الف کی شکل میں ہو۔ یہ اگرچہ الف ہے لیکن اس کو حمزہ پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ اب یہ الف نہیں ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو یہ حمزہ ہی ہو جائے گا۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، دال 2 پیش دون، احدن، آگے وقف احد۔ آگے وقف کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہاں وقف کریں تو اس طرح ہوگا، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، زال زبر زا، آخازا، حمزہ زبر آ، زال زیر زی، آزی، نون زبرنا، آزینا۔ سامعین، یہاں ہجے کرانے کا مطلب یہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی لفظ نہ آ رہا ہو تو وہ ہجے کر لے، اور ہجے کرتے وقت اس چیز کا خیال کر لیں جب 2 لیٹر ہو جائیں، 2 ورڈز ہو جائیں تو ان کو ملائیں، پھر تیسرے کو پڑھیں، پھر تیسرے کو ان 2 کے ساتھ ملانا ہے، تب آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی اور جو لفظ بنانا ہوگا وہ بھی آپ کے لیے آسانی سے بن جائے گا۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آما را۔ یہاں ایک اور بات، اور را کے اوپر جب زبر ہوگی یا پیش ہوگا تو را کو پور پڑھیں گے، اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، نون الف زبر نا، انا،
یہاں لکھا ہوا ہے پڑا نون، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نون کو نہیں کھینچنا، کیونکہ آگے الف تو آیا ہوا ہے، اس الف مدہ وجہ سے یعنی الف مدہ کی وجہ سے نون کو کھینچنا چاہیے، لیکن یہ جو لفظ ہے اس کا استثناء کیا گیا کہ اس کو نہیں کھینچیں گے۔ با زبر با، خا زرخی باخی، لام زبر لا باخیلا، با زبر با، را زبر را بارا، را زبر را بارا را، تا دو زیر تین بارا را تین، جیم زبر جا، عین زبر ع جا، لام زبر لا جعلا، آگے چلتے ہیں، جیم زبر جا، میم زبر با جمع، عین زبر ع جمع، آئیے آگے چلتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ جو سبق، یہ جو دو لائنیں میں نے پڑھی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ تیسری لائن شروع کرتے ہیں۔ حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، دال زبر دا، حاسدا، حا زبر حا، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حاشا را، خا زبر خا، شین زیر شی، خوشی، یا زبر یا، خوشیا، خا زبر خا، لام زبر لا، خالا، قاف زبر قا، خالقا، خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر کا، خولقا، زال زبر زا، کاف زبر کا، زاکا، را زبر را، زاکارا، را زبر را، فا زبر فا، رافا، عین زبر ع، رافع۔ معزز سامعین، یہاں اس بات کا خیال رکھیں کہ لفظ یعنی کن الفاظ کو کھینچنا ہے، کن کو نہیں کھینچنا۔ جن کے اوپر یہ عام زبر، عام زیر، عام پیش ہو تو ان لیٹرز کو نہیں کھینچیں گے، ان الفاظ کو نہیں کھینچیں گے، بلکہ بغیر کھینچے پڑیں گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ را زبر را، قاف زبر کا، رقا، با زبر با، رقابا، تا دو زیر تین، رقاباتین، سین پہ سو، را پیش رو، سورو، را دو پیش رون، سورورون، سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، را زبر را، سافارا، تا دو زیر تین، سافاراتین، صاد پیش سو، حا پیش حو، سوحو، فا دو زبر فن، سوحفن، وا زبر وا، سین زبر سا، واسا، طا دو زبر طن، واسطن، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زر قین، طابقین، طا زبر طا، با زبر با، طابا، قاف دو زبر قن، طابقن، طا پیش تو، واو دو زبر ون، قون۔ سامعین، پیچھے بھی میں نے سبق نمبر 5 میں بتایا تھا کہ جب دو زبر کے ساتھ یا ہوگی یا الف ہوگا تو ان دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یعنی الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، یا کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ لکھنے میں آتے ہیں، پڑھنے میں نہیں آتے۔ آگے چلیے۔
عین زبر ع، با زبر با، آبا، سین زبر سا، عباسا، عین زبر ع، دال زبر دا، عادا، لام زبر لا، عدلا، عین زبر ع، لام زبر لا، علا، قاف دو زر قین، علاقین۔ سامعین، تنوین کے اوپر غنہ ہوتا ہے، غنے کا بھی خیال کرنا ہے۔ غنے کا مطلب ہوتا ہے کہ 1-2 سیکنڈ کے لیے آواز کو اپنے نوز یعنی ناک سے نکالنا۔ تو علاقین یہاں غنہ کریں گے۔ عین زبر ع، میم زبر ما، عما، دال 2 زیر دین، عمدین، عین زیر عی، نون زبر ن، عین، با 2 زبر بن، عینبن، آگے وقف، عینبا۔ معزز سامعین، اگر اب میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔